اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، تمہاری نیند عبادت کا ثواب رکھتی ہے، اور عملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں کیا ہوا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور جو بھی اس مہینے میں دعا کرے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، تمہاری دعا اس مہینے میں مستجاب ہے، استجابت کی ضمانت دے دی رسول خدا نے۔ اس مہینے میں جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے فوراً بعد جب ضمانت دے دی دعا قبول ہوگی، اس کے فوراً بعد رسول خدا نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ بس جب خدا نے ضمانت دے دی کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، پس مانگو خدا سے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اس اللہ سے مانگو جو تمہارا پروردگار ہے۔ یہاں پر جس طرح رسول خدا نے یہ فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی پس مانگو، اسی طرح کا بالکل ماہ مبارک رمضان سے مربوط ایک فرمان خدا کا قرآن مجید میں موجود ہے کہ قرآن مجید میں ماہ مبارک رمضان سے مربوط جو آیت ہے اس کے فوراً بعد دعا کا تذکرہ ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہاں تک ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس مہینے کے جو احکام ہیں اس کا مختصراً ذکر ہوا۔ اس کے فوراً بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے رسول، ماہ مبارک رمضان کا ذکر ہوا، اس ذکر کے فوراً بعد خداوند عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے رسول اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فإنی قریب، پس میں ان سے بہت قریب ہوں۔ یہاں پر اس نقطے پر غور کیجئے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب خدا نے رسول خدا کو مخاطب قرار دیا اور فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، یہ کہہ دیجئے کا لفظ آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر نہیں آیا۔ خدا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے رسول جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو قل نہیں کہا، آپ کہہ دیجئے نہیں کہا، بلکہ ڈائریکٹ خدا نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہا فإنی قریب، میرے بندو میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔
جب بھی تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا مستجاب کروں گا، تمہاری پکار میں سنوں گا جب تم مجھے پکارو گے۔ یہاں پر بھی پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے ماہ مبارک رمضان کے ذکر کے فوراً بعد دعا کا تذکرہ ہے۔ تو دعا ماہ مبارک رمضان میں مستجاب ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اپنے پروردگار سے مانگو، تم مانگنے والے ہو، تم فقیر ہو، وہ غنی ہے، اس غنی سے مانگو، جو کچھ مانگو گے، کیوں پہلے ضمانت دی ہے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم سے دس بدعا ہوں کہ پروردگار عالم کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ سے مانگنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔